مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 23 اپریل بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی یہ قسط نمبر 21 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس میں بھی آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت تلاوت کیا فرمایا کرتے تھے۔ باقی تو کافی آداب بیان ہو چکے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ یہ آخری قسط ہو۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من رجل یاوی الی فراشہ، کہ جو شخص بھی تم میں سے بستر پر جائے تو فیقرأ سورۃ من کتاب اللہ عز وجل، تو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے۔ اگر وہ پڑھے گا تو الا بعث اللہ عز وجل الیہ ملکا یحفظہ من کل شیء یؤذیہ حتی یحب متی حب۔ فرمایا کہ جب وہ کوئی صورت پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نگہبان بنا کر، محافظ بنا کر بھیج دیتے ہیں، جو ہر موذی چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور کسی بھی نقصان دینے والی چیز کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ چاہے جب بھی اٹھے بیدار ہو، فرشتہ اس وقت تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سی صورتیں تلاوت کرتے تھے؟ تو ذرا آپ گننے کی زحمت گوارا کریں گے، میں بتاتا ہوں، آپ گنتے جائیے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، کتنی ہو گئے جی؟ سورۃ الملک، 3 ہو گئے جی۔ نمبر 4 سورہ الف لام میم سجدہ، نمبر 5 سورہ واقعہ، نمبر 6 سورہ حشر، نمبر 7 سورہ حشر کی آخری آیات۔ چلو گنتی میں کر لینا، سبحان اللہ دے آکھو۔ نمبر 8 سورۃ الکافرون، نمبر 9 سورۃ التکاثر، نمبر 10 سورہ زمر، نمبر 11 سورہ بنی اسرائیل، اور نمبر 12 مسبحات۔ مسبحات کیا ہے میں آگے چل کر بتا دوں گا۔ نمبر 13 سورہ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 14 سورہ بقرہ کی 10 آیات۔ کون سی 10 ہیں میں آگے چل کر بتا دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 15 سورہ یاسین، نمبر 16 سورہ دخان، نمبر 17 سورہ اخلاص، نمبر 18 سورۃ الکہف، اور نمبر 19 سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ساری تو ہر رات نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ تو سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وضعت جنبک علی الفراش، جب تم اپنے بستر پر لیٹ کر وقرأت الفاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد، اگر تم لیٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ لو اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لو، تو آگے سنیے، فقد امنت من کل شیء الا الموت، تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت کی جائے گی سوائے موت کے۔ یعنی اس رات اگر موت آنی ہے تو پھر تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ تو جانا ہی جانا ہے۔ موت کے سوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ تھبا گولیاں کھا لین گے تے 2 آیتاں
اور بول دے نہیں ہو ٹیکا لوانا ہوئے تو فوری لوان گے راتی 10 بجے بھی اٹھ کے پر 2 سورتاں نہیں پڑھن گے ایڈی نرالی قوم ہے ساڈی. اگے سنیے حضرت شداد بن یہ وہی حدیث ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لے بس اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو اس کے ساتھ اٹھے گا جب یہ اٹھے گا نہیں تو تب تک فرشتے ساتھ رہیں گے. اچھا جی نمبر 2 آیت الکرسی بولیے آیت الکرسی اس پر الحمدللہ میں نے 30 احادیث بیان کی ہوئی ہے اور وہ میرا بیان نیٹ پر موجود ہے فیس بک پر بھی موجود ہے آپ اس سے نکال کے سن سکتے ہیں. مولا علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ ہائے 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 یہ حدیث بڑی کمال کی ہے. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے ہر نماز کے بعد لم یمنع من دخول الجنۃ الا الموت تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی فاصلہ ہے جیسے مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اور فرمایا ومن قرأها حین یاخذ مضجعہ اگر یہ سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لے تو امنہ اللہ علی دارہ و دار جارہ والدویرات حولہ اگر یہ شخص اپنے بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کو اس کے گھر والوں کو اور اس کے پڑوس کے گھر کو اور اس کے کئی ارد گرد گھروں کی بھی حفاظت فرما دے گا اس کی آیت الکرسی سے. میرا خیال ہے پورے محلے کا ہی بھلا ہو گیا ہے. اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ دیکھ لو کتنی طاقت ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بھائی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی کمال کی اگر آپ سبحان اللہ کہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن مروی ہے کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا جی ان عفریتا من الجن یکیدک کہ ایک بڑا جن آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے لہذا آپ کیا کریں فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ جب بھی آپ اپنے بستر پر تشریف لائے تو فَقَرَأَ آیَتَ الْکُرْسِی آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں وہ قریب بھی نہیں آئے گا. اب آپ کو ایک اور حدیث سناؤں اگر سبحان اللہ کہتے ہیں. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک تاقچہ تھا. تاقچہ سمجھتے ہو وہ الماری چھوٹی سی نا جو جگہ بنائی ہوتی چیزیں رکھنے کی. کہتے ہیں کہ اس میں کھجوریں رکھتا تھا تو کوئی جن آ کر اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا اور میں نے سرکار سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اب تم اپنی کھجوریں رکھو تو ایک بات کہنا کہ بسم اللہ عجیبی رسول اللہ یعنی اللہ کے نام کے برکت سے رسول کی بات مانو. بولو رسول کی بات مانو. کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو وہ آیا جن جب وہ کھانا شروع کیا اس نے میری کھجوروں کو تو میں نے بھی پکڑ لیا. بولو بھی میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی چھوڑ دو اللہ کے لیے دوبارہ کبھی. اب ابو ایوب انصاری نرم دل تھے اس نے کہا یار مجھے بھی بھوک شوک لگی تھی آ گیا کھانے کیا بات ہے چھوڑ دو میں دوبارہ کبھی. کہتے ہیں کہ میں جب صبح نماز پڑھی سرکار کے پاس تو آپ نے فرمایا ما فعل اسیرو کا بھائی وہ تیرے قیدی کا کیا بنا. بولو سبحان اللہ. اور مولوی کہتے ہیں حضور نو پتہ نہیں لگتا. میں کیا صحابیاں دی گلاں دا تے پتہ لگ جاندا سی تہاڈا کیوں نہیں لگتا. کوئی ایمان سیدھا کرو تہاڈا بھی پتہ لگ جائے گا. تو فرمایا ما فعل اسیرو کا تمہارے قیدی کا کیا بنا. تو حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا. تو
کہتے ہیں وہ واقعی آ گیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر قسم اٹھائی کہ میں دوبارہ، اور ساتھوں نے ترلا بھی پایا جی ہوں کھجورا پیچھے کی مینوں پھانسی لانی دے، مہربانی چھڑ دے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی وہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کذبت وہی معاودۃ للکذب، وہ جھوٹا ہے وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ بولو وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ کہتے ہیں آیا، میں نے تیسری بار پکڑ لیا اور میں نے کہا چل میں تجھے حضور کے پاس پیش کروں گا، تو باز آتا؟ تو اس نے کہا انی ذاکرۃ لک شیئا آیۃ الکرسی اقرأها فی بیتک فلا یقربک شیطان ولا غیرہ۔ یار تم مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں آیت الکرسی کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اب یہ حضور نہیں بتا رہا ہے، اس حدیث میں تو وہ بتا رہا ہے جو چوری کرنے آیا تھا۔ نہیں چوری کرنے آیا تھا، اس نے کہا بھائی تو ایسا کر اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان بھی نہیں آئے گا اور بھی کوئی تیرے گھر میں چور وور نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب صبح حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ما اسیرک، بھائی وہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے ساری بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ آج تو اس نے آیت الکرسی بتائی ہے اور اس نے کہا پڑھ لو میں دوبارہ۔ تو آپ نے فرمایا صدقت وہی کذوب، وہ تھا تو جھوٹا پر تجھے بات صحیح بتا گیا ہے۔ یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی آیا ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کتاب اللہ عز وجل ثمان آیات للعین لا یقرأها عبد فی دار فیصبهم ذلک اليوم عین انس او جن فاتحۃ الکتاب 7 آیات و آیت الکرسی آیت کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 8 آیتیں ایسی ہیں جو ہر بد نظری سے محفوظ کرتی ہے۔ نظر لگی جی نظر لگی، اتھو دم کراؤ اتھو کراؤ اتھو کراؤ، اے تانوں سونے نبی دا دم دس رہے ہیں۔ فرمایا جو شخص ان آیات کو 8 آیات کو گھر میں پڑھ لے اس کے گھر والوں کو اس دن کسی انسان یا جن کی نظر نہیں لگے گی۔ اور وہ آیات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں اور آیت الکرسی 1 آیت ہے، یہ پڑھ لیا کرو ساری حفاظتیں ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اونچی پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ فیہا آیت السجد ای القرآن لا یقرأ فی بیت وفیہ شیطان الا خرج منہ آیت الکرسی، کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان ہو تو شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سب کو آتی ہے بس پڑھنی نہیں آتی۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر کیا آ رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو سورہ ملک کی کتنی آیات ہیں کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، کس نے کہا 3؟ آپ نے ماشاءاللہ، راجہ خلیل صاحب نے جواب دے دیا ابھی 30 آیات ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اتنی عظیم برکت ہے اس میں کہ اس کو سورہ مانعہ کہا گیا، اس کو سورہ منجیہ کہا گیا، یعنی پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے اور اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت جابر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے ذرا تکڑے ہو کے بھائی، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ بتنزیل السجدۃ وبتبارک، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر سوتے ہی نہیں تھے۔ وہ لمبی لمبی 1000 کی تسبیحیں کرتے ہیں، بھائی یہ پڑھ لیا کرو، یہ جو حضور نے پڑھا ہے اس میں بڑی طاقت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من قرأ
تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منعہ اللہ بہا من عذاب القبر، کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ وَكُنَّا فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمیھا المانعۃ وَإِنَّهَا فِي کتاب اللہ سورۃ مَن قرأ بها فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ أَوْ تَابَ، کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورۃ الملک کو سورۃ المانعہ یعنی بچانے والی سورت کہا کرتے تھے، اور یہ سورت کتاب اللہ میں ایسی سورت ہے کہ جس نے بھی اس سورت کو ہر رات پڑھا اس کو اللہ نے بہت سارے خزانوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ پھر کہہ دو جی سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس پڑھیے رضی اللہ ہو، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے لا علمی میں اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا دیا، اور جب وہ لگ گیا تو رات کو قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی مکمل آواز آئی، قبر سے، اور جب وہ تلاوت ختم ہوئی تو صحابی نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا ہی المانعۃ ہی الملجیۃ ترجیہ من عذاب القبر، کہ بھائی یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور یہ مرنے والا ہر رات سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ 30 آیتوں پر قرآن کریم کی 30 آیتوں والی ایک سورت ایسی ہے کہ جس نے اس شخص کی سفارت کی، یعنی اس سورت نے جس شخص کی سفارش کی تو وہ بخشا جائے گا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ تستغفر لصاحبها حتی یغفر له تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بے شک قرآن کریم میں 30 آیتوں والی ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں استغفار کرے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ اور یہ سب کو آتی ہے تقریباً، پڑھنی تو آتی ہے نا، حفظ نہ بھی ہو آتی تو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ یعنی تبارک الذی بیدہ، کہ میرا دل کرتا ہے، سرکار نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں یاد ہونی چاہیے۔ تو اس کو تو حفظ کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سورہ الف لام میم سجدہ، بولیے سورہ الف لام میم سجدہ۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور ان 2 سورتوں کو پڑھے بغیر سوتے ہی نہیں تھے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑی کمال کی حدیث آ گئی ہے، آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، کم از کم جزاک اللہ تو کہہ ہی دیں گے نا۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ سورہ الف لام میم سجدہ قبر میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ یا روچی سبحان اللہ، کیا کہے گی اللہ سے؟ اللہم ان قلت من کتابک، اے اللہ میں تیری کتاب میں سے ہوں۔ سورت کیا کہے گی کہ میں تیری کتاب میں سے ہوں۔ وَإِن لَمْ أَكُنْ مِنْ کِتَابِكَ، تو اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو مہربانی کر فَمْحُنِي عَنْهُ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَيَجْفَعُ لَهُ فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تو میری مہربانی کر میری سفارش قبول فرما لے۔
اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، اور اگر میں تیرے قرآن سے ہوں تو میری سفارش قبول فرما لے۔ اور پھر یہ سورت پرندے کی طرح اپنے پر اس قبر والے پر پھیلا دیتی ہے اور اس کے لیے سفارش کرتی ہے حتیٰ کہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ اور یہی فضیلت سورہ ملک کے بارے میں بھی ہے کہ من قرأ تنزیل السجدہ تھا، جس نے رات کو الف لام میم سجدہ پڑھی، وتبارک الذی بیدہ الملک، اور تبارک الذی پڑھی، وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورت پڑھی، کتب لہ 70 حسنۃ، تو اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وحط عنہ بہا 70، اس کے 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ورفع لہ بہا 70 درجۃ، اور اس کے 70 درجے بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، معافی چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ بس یہ آخری سنا کے آج کی قسط یہی ختم کریں گے، پر آپ بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ من صلی 4 رکعات خلف العشاء الآخرۃ قرأ فی الرکعتین الاولین قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد، کہ جو شخص رات کو 4 رکعت نفل پڑھے عشاء کے بعد، بولو جی کتنی رکعت؟ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھے قل ھو اللہ، وقرأ فی الرکعتین الاخرتین تنزیل السجدۃ وتبارک الذی بیدہ الملک، اور تیسری رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھے، اور چوتھی میں تبارک الذی پڑھے، تو کتبنا لہ کاربع رکعات من لیلۃ القدر، تو یہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھ لے تو اللہ لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑی حدیث میرا خیال ہے اس موقع پر کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، چونکہ ہمارا ٹائم آفیشیل جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو کل پھر باقی جو صورتیں ہیں ان کی فضیلت بھی بیان ہوگی، اور کل پہلی فضیلت انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کی بتاؤں گا، یہ بھی گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔